یار کیا کہتے ہیں یہ علی صاحب کہ عشق مزاجی کیا ہے اور عشق حقیقی کیا ہے؟ جی کراچی سے ان کا یہ سوال. السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں یہ بتاؤ. الرحمن الرحیم. جی یہ علی بھائی ہیں شاہ صاحب، واٹس ایپ پہ میسج آیا ہے ان کا، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عشق مزاجی اور عشق حقیقی کیا ہوتا ہے. اچھا اس پر ہماری رہنمائی فرما دیں. اچھا. اور یہ تھوڑا عقیدت مند ہے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ سے اگر ملاقات کرنا چاہیں تو کیا وقت درکار ہوگا اور کیسے کر سکتے ہیں آپ سے. چلو یہ تو بعد میں بتا دینا. ابھی یہ اس کا یار بات یہ ہے کہ عشق مزاجی اور عشق حقیقی، اس کو پہلے ہم سمپلی ذرا سا اتنا سا بتا دیتے ہیں کہ عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے پہلے جو ذریعہ ہے وہ عشق مزاجی ہے. وہ عشق مزاجی ہے. عشق مزاجی کے مزاج کو، عشق مزاجی کے مزاج کو سمجھ کر ہی تو عشق حقیقی تک پہنچ سکتا ہے. کیونکہ کوئی بہت بڑے بزرگ تھے ہندوستان میں، کوئی اللہ کا چاہنے والا ان کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ حضرت مجھے یہ فرمائیے کہ اگر میں اللہ کا عاشق بننا چاہوں تو مجھے کس طرز عمل سے گزرنا ہوگا، مجھے کیا کرنا ہوگا، آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ فرمائیے، کچھ بتائیے. بزرگ نے ویری سمپل 2 لفظوں میں ایک بات اسے بتائی کہ اگر عشق حقیقی کو سمجھنا چاہتے ہو، اللہ کے عشق تک پہنچنا چاہتے ہو تو جاؤ پہلے کسی لڑکی سے عشق کرو. بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عشق کو سمجھنا چاہتے ہو، عشق حقیقی تک پہنچنا چاہتے ہو تو عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے عشق مزاجی کو ذریعہ بناؤ. اور یہ صحیح ہے کہ عشق مزاجی کی کیفیتوں سے گزر کر ہی تجھے عشق حقیقی کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب عشق مزاجی میں یہ حال ہے تو عشق حقیقی کا کیا حال ہوگا. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. بزرگ نے 2 لفظوں میں اسے بتایا کہ اگر اللہ کا عاشق بننا چاہتا ہے، اگر اللہ سے عشق کرنا چاہتا ہے، اگر عشق حقیقی تک پہنچنا چاہتا ہے تو جا پہلے کسی لڑکی سے عشق کر، لگ پتہ جائے تجھے عشق ہوتا کیا ہے. ہم اسے اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ بابا فرید مسعود گنج شکر علیہ رحمہ پاک پتن، تو بابا فرید کیا فرماتے ہیں عشق مزاجی کے بارے میں اور عشق حقیقی کے بارے میں. بابا فرید کیا فرماتے ہیں؟ ہم بابا فرید سے پوچھ لیتے ہیں. آپ کی ایک کتاب ہے اسرار الاولیاء، 2 حصوں میں 2 جلدیں ہیں. اسرار الاولیاء یہ بابا فرید مسعود گنج شکر علیہ رحمہ، یہ آپ کی کتاب ہے. آپ اپنی اس کتاب میں عشق مزاجی اور عشق حقیقی کا حال سنا رہے ہیں. بابا فرید علیہ رحمہ آپ اپنی اس کتاب میں عشق مزاجی کیا ہوتا ہے اور عشق حقیقی کیا ہوتا ہے، عشق مزاجی میں کیسے کیسے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے. جب عشق مزاجی کے مراحل یہ ہیں، مسائل یہ ہیں، معاملات یہ ہیں، تو عشق حقیقی کے معاملات کیا ہوں گے، یہ بابا فرید ساری دنیا کو سمجھا رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ اپنی اس کتاب میں ایک جگہ فرماتے ہیں لیلا اور مجنو کے عشق کا حال. اپنی اس کتاب میں آپ فرما رہے ہیں لیلا اور مجنو کے عشق کا حال کہ جب لیلا کی برادری والے لیلا کو لے کر کہیں دور کسی علاقے میں چلے گئے تو یہاں مجنو لیلا کو یاد کر کر کے روتا، لیلا کو یاد کر کر کے روتا، اور ایسا روتا اسے یاد کر کر کے، ایسا روتا اسے یاد کر کر کے کہ اس پہ غشی کے دورے پڑتے، اس پر غشی کے دورے پڑتے، اپنے حال سے، اپنے حلیے سے، اپنے کھانے پینے سے، اپنے سونے جاگنے سے، ہر چیز سے بالکل ماورا، بالکل غافل، بے خبر تھا وہ. لیلا کے عشق میں، اس عشق مزاجی میں اس کا حال یہ تھا. بابا فرید علیہ رحمہ اپنی کتاب اسرار الاولیاء میں فرما رہے ہیں کہ جب لے کے چلے گئے کہیں دور لیلا کی برادری والے لیلا کو، تو لیلا کو یاد کر کر کے مجنو روتا، اور ایسا روتا کہ روتے روتے اس پر غشی کا دورہ پڑتا اور گرتا، بے ہوش ہو جاتا. یہ حال تھا عشق مزاجی میں مجنو کا. جب یہ حال دیکھا لیلا کے برادری والے دور چلے گئے لیلا کو لے کے، اور مجنو کا یہ حال ہے، تو مجنو کے جو قبیلے کے بڑے تھے، جو قبیلے کے لوگ تھے، انہوں نے جب لیلا کی یاد میں مجنو کا یہ حال دیکھا تو ان میں سے کچھ لوگ
لیلا کی برادری والوں تک پہنچے ڈھونڈتے ہوئے، انہیں وہاں پہنچ کے ان لوگوں سے استدعا کی، انہوں نے التجا کی کہ لیلا کو یاد کر کر کے مجنوں کا حال یہ ہے، ہم آپ سے بنتی کرنے آئے ہیں کہ اسے اگر ایک نظر آپ اس کی لیلا دکھا دیں تو ممکن ہے اس کی طبیعت میں، اس کے حال میں کچھ افاقہ ہو جائے۔ بالکل۔ مجنوں کے قبیلے والے یہ درخواست لے کے گئے لیلا کی برادری والوں کے پاس کہ آپ اسے اس کی لیلا ایک نظر دکھا دیں، اس کے حال میں کچھ فرق پڑ جائے، کچھ افاقہ ہو جائے۔ بہت انہوں نے التجا کی تو بہرحال لیلا کی برادری والے مان گئے کہ ٹھیک ہے تم لے آؤ مجنوں کو، ہم دکھا دیتے ہیں اس کو، اگر اس سے اس کو افاقہ ہوتا ہے، اس کا حال ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی حالت میں کچھ سدھار آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے تم لے آؤ۔ مجنوں کو لے کر مجنوں کے قبیلے والے وہاں پہنچے جہاں لیلا کی برادری والے موجود تھے، جہاں لیلا کی برادری والے موجود تھے۔ لیلا کو ایک محمل میں، ایک خیمے میں بٹھا دیا گیا۔ یہاں سننا عشق مزاجی اور عشق حقیقی کا حال کیا ہے، عالم کیا ہے، بابا فرید علیہ رحمہ بتا رہے ہیں کہ وہاں ایک خیمے میں خیمہ لگا کے اندر بٹھا دیا لیلا کو، اندر بٹھا دیا مجنوں کو، اندر مجنوں کو بٹھا دیا خیمے میں اور کہا یہاں بیٹھ کے انتظار کرو، ابھی لیلا آئے گی، تم اسے دیکھ لینا، ممکن ہے افاقہ ہو جائے، تمہاری طبیعت میں کچھ بہتری آ جائے۔ اب مجنوں خیمے میں بیٹھا لیلا کا منتظر ہے کہ لیلا آئے گی۔ جب لیلا کے آنے کی جو پیروں میں اس کے پازیب تھی، جب اس کی آواز مجنوں کے کانوں تک پہنچی، اس کی آواز جب مجنوں کے کانوں تک پہنچی تو مجنوں کی نظر ایک دم اٹھی دروازے کی طرف کہ اس دروازے سے ابھی لیلا اندر آئے گی، اندر داخل ہوگی تو میں لیلا کو دیکھوں گا۔ لیلا جیسے جیسے خیمے کے دروازے کے قریب آ رہی ہے تو لیلا کا جو سایہ زمین پر پڑ رہا ہے وہ بھی لیلا کے ساتھ ساتھ دروازے کے قریب آ رہا ہے۔ ابھی لیلا دروازے تک نہیں پہنچی ہے، جیسے ہی لیلا کے 2 قدم پیچھے، لیلا 2 قدم پیچھے 2 قدم پہلے خیمے کے دروازے پر لیلا کا سایہ پڑا، اور جیسے ہی اس سائے پر مجنوں کی نظر پڑی، مجنوں کی نظر پڑی لیلا کے سائے پر، جیسے ہی سائے پر نظر پڑی مجنوں کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ لیلا کے ابھی لیلا کو نہیں دیکھا، ابھی لیلا کے سائے پہ نظر پڑی ہے کہ یہ لیلا کا سایہ، اسی وقت مجنوں کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور مجنوں گرا، گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اور جیسے ہی یہ واقعہ سنایا بابا فرید نے، یہاں تک پہنچے، اسی لمحے بابا فرید کے حلق سے بھی ایک چیخ نکلی اور بابا فرید بھی گرے اور گر کر بے ہوش ہو گئے۔ بابا فرید بھی گرے اور گر کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ بعد میں جب کچھ دیر کے بعد جب بابا فرید اپنے حال میں واپس آئے، اپنی کیفیت میں واپس آئے، تو لوگوں نے پوچھا، بابا فرید کے چاہنے والوں نے بابا فرید سے پوچھا کہ بابا آپ مجنوں کا حال سناتے سناتے جیسے ہی یہاں تک پہنچے کہ لیلا کے سائے پر جیسے ہی مجنوں کی نظر پڑی، اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور گر کر وہ بے ہوش ہو گیا، تو اسی لمحے آپ کے حلق سے بھی ایک چیخ نکلی اور آپ بھی گر کر بے ہوش ہو گئے۔ سرکار کیا معاملہ، کچھ بتائیے۔ اب بابا فرید جو بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی میں اس واقعے تک، اس بات تک پہنچا کہ مجنوں کی نظر جیسے ہی لیلا کے سائے پر پڑی، مجنوں کی نظر جیسے ہی لیلا کے سائے پر پڑی، مجنوں کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور مجنوں گرا اور گر کر بے ہوش ہو گیا، اسی لمحے میری ساری توجہ عشق حقیقی کی طرف، اللہ کے عشق کی طرف چلی گئی کہ عشق مزاجی والے کا، لیلا کے عاشق کا یہ حال ہے، میں تو پھر بھی اللہ کا عاشق ہوں، تو میرا کیا، بس یہ خیال آنا تھا، اسی لمحے میرے حلق سے بھی ایک چیخ نکلی، اللہ اکبر، اور میں بھی اسی کی طرح گرا اور گر کر بے ہوش ہو گیا، میں بھی اس کی طرح گرا اور گر کر بے ہوش ہو گیا کہ وہ عشق مزاجی والا، عشق مزاجی میں اس کا حال یہ ہے تو میں تو عشق حقیقی والا ہوں، وہ لیلا کا عاشق ہے، میں اللہ کا عاشق ہوں۔ جب لیلا کے عاشق کا عشق مزاجی میں یہ حال ہے تو میں اللہ کا عاشق ہوں، عشق حقیقی میں میرا کیا حال ہونا چاہیے۔ اسی لمحے میرے حلق سے بھی چیخ نکلی اور میں بھی گر کر بے ہوش ہو گیا۔ صرف اس توجہ پہ یہ ذرا سا میرے ذہن میں یہ خیال آیا، میرے دل میں، کہ میں تو اللہ کا عاشق ہوں،
उसी लम्हे मेरे हलक से भी चीख निकली और मैं भी गिर कर बेहोश हो गया, क्या बात है, मैं भी सुभान गिर कर अल्लाह। बेहोश हो गया। तो भाई ये हाल है इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी का, यह हाल है इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी का। वो जो बुजुर्ग थे हिंदुस्तान में, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि अल्लाह के आशिक बनने आए हो, इश्क हकीकी पूछने आए हो हमसे कि अल्लाह के आशिक बनना चाहते हो, जाओ पहले किसी लड़की से इश्क करो ताकि लग पता जाए तुम्हें इश्क मिजाजी में इस हाल से गुजरना पड़ता है, इस आलम से गुजरना पड़ता है। जब इश्क मिजाजी में इस हाल से गुजरना पड़ता है, इश्क मिजाजी में इस आलम से गुजरना पड़ता है, तो इश्क हकीकी में किस आलम से और किस हाल से गुजरना होता होगा। बेशक इश्क हकीकी में, अल्लाह के इश्क में किस हाल से और किस आलम से गुजरना होता होगा, ये बाबा फरीद फरमा रहे हैं अपनी किताब इसरारुल औलिया में, इसरारुल औलिया। ठीक है जी, इनका ये जवाब आ गया। जी शाह साहब। ये दूसरा देख लो कोई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह।